أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ تجوید کا آج ہمارا انشاءاللہ 7واں سبق ہے۔ اللہ ہم سے قبول فرمائے۔ کل ہم نے حروف حلقی کی جو ہے تفصیل اور پریکٹس کی۔ گھروں میں جا کے پریکٹس کی؟ کیوں نہیں کی؟ کوئی بات نہیں، گلا خراب نہیں تھا، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ایک چیز آپ کو سمجھنی ہوگی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جن کو آپ کو کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ آپ مختلف کورسز کرتے ہیں نا، کچھ چیزیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کرنی ہے، چاہے میری طبیعت ڈاؤن ہے تو بھی کرنی ہے۔ نہیں کریں گے تو ایوری ڈیز لیک آپ کو پیچھے لے کر جائے گا۔ یہ انہی میں سے ہے۔ اگر آپ کو سر درد ہے، جو بھی ہے، آپ نے اس کو کرنا ہی ہے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی باتیں عجیب لگتی ہیں کیونکہ عادت نہیں ہے نا، عادت نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں تو سب سے پہلے کوئی بیمار ہو تو جو بھی علمی کام ہے، یہ اسکول چھٹی کرا لو، آج رہنے ٹیوشن نہ جا، لیکن گھر میں ہم لوگ ناچتے پھرے وہ خیر ہے، یہ ہمارا کسٹم ہے، تو اس وجہ سے عجیب لگتا ہے یہ۔ لیکن بچے بات یہ ہے کہ آپ کی طبیعت مجھے آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہے خراب ہے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو اس معاملے میں سخت کرنا ہوگا کہ پریکٹس تو قرآن کی کرنی۔ آپ نے آن لائن کلاس لے لی، اوکے فائن، کوئی بات نہیں، کلاس میں نہیں آ سکی اسٹل فائن، سبق کی پریکٹس کریں، اور اگر آپ اگلے دن بھی نہیں آ سکی، پچھلا سبق اپنا ریکارڈ کر کے جو مخارج کی پریکٹس ہے مجھے بھیجیں۔ اس کے بغیر بیٹے آپ سیکھ نہیں پاؤ۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، اسی کا بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کی طبیعت، انسان ہے نا، یہ مسئلے تو چلتے رہتے ہیں، یا اور کوئی ریزن ہو سکتی ہے کہ بندہ نہ آ سکے، تو نہیں آ سکے تو پچھلا سبق ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ 1-2 چھٹیاں ہوں گی، ایک آدھ چھٹی ہے چلو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ہوں گی تو اپنے سبق ریکارڈ کر کے بھیجو مجھے پرسنل نمبر پہ، میں سنوں گی اور بتاؤں گی غلطی، اور پریکٹس نہیں چھوڑ، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیوں پریکٹس نہیں کی؟ آپ پر کون سا؟ وہ آپ کے گھر آئے تھے انڈیا والے ٹینک لے کر، جنگ تھاڑے گھر لگی ہے۔ ہاں، پاؤں سے نہیں پڑھتے، منہ سے پڑھتے، بس اس سے نکل آئے، کب سے نکل آئے۔ مجھے پتا ہے، میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کرتی، اللہ گواہ ہے، میں جتنی دفعہ میری ٹانگ میں درد ہوتی ہے میں آپ کو یاد کرتی سیریسلی۔ میں رات کو بھی کافی زیادہ تکلیف تھی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میرے میاں کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ ان کی آنکھ لگتی تھی اور ہلکی سی ٹانگ ملتی تھی تو آنکھ کھل جاتی تھی، تو میں ان سے بھی کہتی، میں کہ میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، آج چھڑ گئی ہے، تو پھر میں ان سے یہی کہتی، میں نے کہا کہ حفصہ بیچاری کی بھی رہ رہ کے نکلتی ہوئی، تو مطلب یہ کہ آئی ریئلی ریئلائز یور پین، لیکن یہ حل نہیں ہے نا، یہ حل نہیں ہے۔ کچھ کام ہر حال میں کرنے، یہ انہی میں سے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے، مسئلہ تو زندگی میں کوئی نہ کوئی چلتا رہے گا۔ کل بازار بھی جانا، تب بھی نہیں گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو آپ کو پہلے یہی کہا تھا، اور سیریسلی میرا ارادہ آپ کو کہنے کا نہیں تھا، آپ سے پوچھنے کا تھا، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ تو زندگی کے چھوٹے موٹے معاملے ہیں، لیکن بیماری ہو، کچھ بھی ہو، اس کی پریکٹس کرنی ہی کرنی، تو آئندہ یہ نہیں کرنا۔ بس کوئی صبح فجر کے ٹائم بھی تو بس ایسے بالکل نہیں، ویسے قرآن پاک پڑھا اور بس میں نے اللہ سب سے قبول فرمائے۔ گھر میں بھی جب آپ لوگ کلاس لیا کریں نا، جو آن لائن اسٹوڈینٹس ہیں، تو 2 باتیں ہیں، جو ریگولر تجوید کلاس لیتے ہیں، خالی سننے سے تجوید آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے،
تو آپ لوگ سبق سنایا کریں. جو آن لائن ریگولر لینا چاہتے ہیں جیسے آمنہ ہے, ان کو تو میں نے کہہ دیا ہے. تو جو باقی ریگولر تجوید کلاس لینا چاہتے ہیں اپنا نمبر شیئر کریں اور اپنا سبق جو ہے اس کی ریکارڈنگ کر کے بھیجا کریں. بغیر سبق سنائے اور غلطیاں سمجھے کوئی آپ میں سے یا میں کوئی بھی ہم میں سے تجوید نہیں سیکھ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ آن لائن بھی جب کلاس لینے بیٹھتے ہیں تو وضو کر کے پراپر بیٹھا کرو. یہ ہے تو قرآن کلاس ہی نا, تو اس کا پروٹوکول وہی ہونا چاہیے. تو گھروں میں بھی جب آپ قرآن کلاس لیں تو وضو کریں, اپنے آپ کو پراپر, اللہ خود کہتے ہیں کہ جب تم میرا ذکر کرنے بیٹھو اپنی زینت کا اہتمام کرو. جس قسم کا ویڈیو کھلا ہوتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ہارر فلم کا کوئی وہ ویڈیو کھلی ہے. یعنی کہ جہاں بیٹھے ہیں جہاں لیٹے ہیں دوپٹے نہیں لیے ہوئے. بھائی میں نہیں دیکھ رہی, جس کا کلام پڑھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو وضو کر کے خود کو نارمل, چلے آپ بیڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں, وہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن قرآن کے ڈیکورم کا خیال رکھ کے پڑھیں. اللہ آپ کو برکت عطا کرے, آمین. ہم نے اب آپ دیکھیے با کو پڑھا, تا, سا, جیم, تھا, خوا تو پڑھ لیا. دال بھی پڑھ لیا. دال کس کا ساتھی ہے فائزہ؟ کس سیٹ کا ہے حصہ؟ جی, تا کے سیٹ کا حصہ ہے. تا کے سیٹ کا حصہ ہے, اس کو کہتے ہیں نتائی ہے. زال کس کا حصہ ہے کرن؟ کس سیٹ کا حصہ ہے؟ سمجھ نہیں آئی مجھے کیا کہہ رہی ہے. زو, ہاں زو, زو صحیح کہا, سیٹ صحیح کہا. اچھا وہ سمجھ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو باریک کر کے بول رہے ہیں, نہیں وہ پھر موٹا ہے نا. وہ مجھے زال, میں کہا زال تو میں پوچھ رہی ہوں, تو پھر یہ زا کیوں کہہ رہی ہے؟ تو وہ زو, زا نہیں کہنا اس کو, زو. ٹھیک ہے, تو سا اور زو کا حصہ ہے, بالکل صحیح. ہم نے اب اگلا لفظ جو پڑھنا ہے وہ ہے جی را. را جو سیٹ را ہے, لفظ حرف جو ہمارا را ہے, اس کا سیٹ کون سا ہے سمینا؟ کوئی بھی نہیں ہے, یہ اکیلا ہی ہے, یہ کسی کے ساتھ اپنی جگہ نہیں بناتا. تو ایسا ہے, سوچے. کوئی مسئلہ نہیں, صحیح کہا آپ نے. دونوں کی بات صحیح ہے. دلچسپ بات یہ ہے, ایک نے کہا ایک ہے الگ اور دوسرے نے کہا تین ہے. ایکچولی دونوں کی ہی بات صحیح ہے. اب کیسے صحیح ہے؟ ایسے صحیح ہے کہ تین حروف کا سیٹ ہے, اسے کہتے ہیں حروف طرفیہ. طرف کہتے ہیں زبان کی سائڈ کو, ایک طرح سے زبان کی کروٹ کو. ٹھیک ہے, سائڈ غلط لفظ ہو جاتا ہے. طرف کے لیے اردو میں ہمارے پاس کوئی پراپر ورڈ نہیں ہے, اسی لیے اس کو طرف, اوپر کی سائڈ نیچے کی سائڈ ہوتی ہے. یہ یعنی زبان ایک تو دائیں بائیں کی سائڈ ہوگی اور ایک اوپر کی سرفیس ہے, نیچے کی سرفیس. تو یہ اوپر نیچے کی سرفیس کے ساتھ اس کا تعلق. ٹھیک ہے, اور زبان کی نوک کے جو پیچھے کا حصہ ہے نا, تھوڑا سا چوڑا, نہیں سینٹر نہیں ہے. سینٹر تو وہ ہے نا جہاں سے جیم شین یاد آؤ,
میں نے سینٹر نہیں کہا، یہ الگ الگ ہے. یہ نوک تو یہ ہو گئی نا. نوک کے پیچھے جو تھوڑا سا چوڑا حصہ ہے یہ ہے طرف اللسان. تو طرف اللسان کی اپر سائڈ ہے، طرف اللسان کی لوور سائڈ ہے. تو لام نون را یہ اپر یا لوور سائڈ لگنے سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ حروف طرفیہ ہیں. مگر تینوں کے لیے یہ حصہ الگ طریقے سے لگتا ہے، تو مخرج تینوں کا الگ الگ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے، جیسے کل یہ تھا کہ حلق کیا ہے، آج طرف کیا ہے، طرف اللسان. تو طرف کیا ہے؟ طرف ہے ہماری زبان کی نوک کے پیچھے کا چوڑا حصہ. یہ سینٹر نہیں ہے، اس کو مکس نہیں کریں گے. یہ حصہ اوپر نیچے کا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں، لام نون را. لام نون را، ان کی ادائیگی اردو والی ہی ہے تقریباً، اس میں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے. اللہ یہ کہ کوئی غلط بولتا ہو، یہ نہیں کہ کوئی اڑا بولتا ہے، اڑے بولتا ہے، تو وہ پھر ظاہری بات ہے اس کو پریکٹس زیادہ کرنی پڑے گی. جو صحیح بولتا ہے لام 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 نون نون را، تو وہ خود ہی اس کو سمجھ آ جائے گی. اچھا اب آپ دیکھیں، آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی. ال لام کو ساکن کرے نا، ال لمبا نہیں ہوتا، میں لمبا اس لیے بلوا رہی ہوں کہ آپ کو مخرج سمجھ آئے. پھر بولے ال، کیا ہوا؟ طرف جو ہے کہاں؟ مسوڑے پہ، مسوڑے پہ. ثنایا الیہ کے مسوڑے جو ہیں ان پر طرف اللسان پھیل کر پوری لگتی ہے تو لام ادا ہو. ٹھیک ہے. ادا ان سب نے طرف اللسان اور ثنایا الیہ کے مسوڑوں سے ہی ہونا ہے، صرف تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے لگیں گے، اسی لیے یہ سیٹ ہے. کیونکہ ادا کہاں سے ہو رہے ہیں؟ طرف اللسان سے. تو طرف اللسان اور ثنایا الیہ کے ملنے سے 3 حروف ادا، ثنایا الیہ کے مسوڑوں کے ملنے سے 3 حروف ادا ہو، لام نون را. اسی لیے یہ تینوں سیٹ ہے، لیکن تینوں کا مخرج تھوڑا تھوڑا الگ ہے. آپ نے کیکس اینڈ بیکس پر وہ سلش کا ڈسپینسر دیکھا ہوگا. ڈسپینسر ایک ہے مگر بیچ میں ہلکا سا انہوں نے وہ کر کے تو 3 ٹیپس لگائے ہوئے، تو وہ آپ کو الگ الگ فلیور ملتے ہیں. ڈسپینسر تو ایک ہی ہے، بس یہ بھی ڈسپینسر جو ہے نا ہمارا، اس میں سے 3 الگ الگ خانوں سے 3 الگ الگ حروف ادا ہوتے ہیں، مگر مین خانہ ایک ہی. یا جیسے آپ کی سائڈ ٹیبل کی ڈراٹس ہوتی ہے نا، تو نارملی ان میں 3 ڈراٹس ہوتی ہیں، لیکن ٹیبلز 2 ہوتی ہیں، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ. تو آپ کہتے ہیں دائیں والی میں بائیں والی میں، تو انہی کے تینوں درازیں ہوتی. یہ وہی بات ہے. پاکٹ ایک ہے، اس پاکٹ کے اندر 3 الگ الگ پوائنٹس ہیں جہاں سے ہم ان کو ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ سیٹ بھی ہیں اور ان کا مخرج الگ الگ سمجھنا بھی پڑتا ہے. ابھی آپ کو سمجھ آئے گی. آپ نے بولا لام ہے نا، اب آپ لام کو لام بھی بول کر دیکھیں، آپ کو پتا لگے گا وہیں سے ادا ہوتا ہے. لام ہوتا یہ ہے کہ لا میں لگتا ہے نا، میم میں میم کے مخرج میں چلا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن جب ساکن کریں گے ال 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 ال، پورا جا کے لگا، کلیئر ہو گیا. پوری طاقت کے ساتھ آپ کی طرف اللسان اور نوک جو ہے نا وہ دانتوں پہ رہ جاتی ہے، طرف اللسان آپ کے ثنایا الیہ کے مسوڑوں پیسٹ ہو جاتی ہے، تب ادا ہوتا ہے ال ال ال. ٹھیک. اب ہمارا اگلا ہے نون.
اب آپ دیکھیے اردو والا ہی پرننسیشن ہے، نون، لمبا کیجئے، نون، نون کے اسم میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اینڈ بھی نون پر ہو رہا ہے نا، ن ساؤنڈ پر، تو جہاں وہ لگ رہا ہے وہی اس کا مخرج ہے، نون۔ اب یہ اس کا مخرج کیا ہے؟ وہی طرف اللسان ثنایا اولیاء کے مسوروں پر لام کی جگہ سے ذرا سا پیچھے ہو کر جہاں لگتی ہے وہاں سے کون ادا ہوتا ہے، تو دونوں کا مخرج بہت قریب ہے، اسی لیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لام کو نون بول جاتے ہیں اور نون میں لام آ جاتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، ایسا ہوتا ہے، یعنی نل ہو نا تو زبان اٹک جاتی ہے، لل لل نل، ایسا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کا مخرج اتنا قریب ہے کہ زیادہ پڑھنے کی صورت میں یا کم پریکٹس کی صورت میں آپ اس کے مخرج کو کنفیوز کر جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یاد کریں تو جہاں نل لن جیسے لفظ آئے وہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زبان اٹک جاتی، مخرج بہت قریب، اس لیے تو نون کا مخرج بھی وہی ہے کہ ہماری طرف اللسان ثنایا اولیاء کے مسوڑوں پر تھوڑا کم پھیل کر لگتی ہے، لام کے مخرج کے تھوڑا سا ہٹ کر، تو نون ادا ہوتا ہے، لہذا بولیے اس کو ساکن کر کے ان۔ آپ دیکھیے لام، اب لام کو ساکن کر کے ہم بولیں گے، آپ دیکھیے لام میں پھیل کر لگتی ہے، نون میں ایک سائڈ سے لیفٹ سائڈ سے تھوڑی سی شرنک ہو جاتی ہے، ال میں ثنایا اولیاء کے پورے مسوڑوں پر پھیل جاتی ہے، اور بلکہ تھوڑا تھوڑا ساتھ والے دو اگلے دانت ہیں ان کے مسوڑوں کو بھی ہلکا سا کور کرتی ہے، ال، لیکن جب نون آتا ہے تو یہ تھوڑی شرنک ہو جاتی ہے، ان شرنک ہوئی، بس یہی فرق ہے، اور ساؤنڈ وہی ہے اردو والا، اردو میں بھی آپ ایسے ہی بولیں گے، ہے نا، پنجابی میں بھی ایون ایسے ہی بولیں گے، ان، 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 جو را ہے نا اس میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے، را جو ہے اردو والا ہی مخرج ہے جو اردو میں صحیح بولتا، جو را بولتا ہے اس کی محنت لگی، تو پہلے تو ویسے بولے را، 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 اب مخرج وہی ہے، ہوتا یہ ہے کہ طرف اللسان کی سائڈ جا کر لگتا، ٹھیک ہے وہی ثنایا اولیاء کے مسوڑے اور وہی طرف اللسان، ٹھیک، تو آپ اس کو ساکن کریں پھر سمجھ آئے گی، ار، 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 اب ہوتا کیا ہے جب ہم ساکن کرتے ہیں نا تو زبان کی نوک ہلکی سی پلٹ جاتی ہے اندر کی طرف، اور طرف اللسان جو ہے نا اس کی سائڈ یہ جا کر لگتی ہیں ثنایا اولیاء کے ساتھ، اس کے مسوڑوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ نا ار کا ساؤنڈ آتا ہے، اس ساؤنڈ کو کہتے ہیں صفت تقریر، کاف موٹی والا نہیں، کاف ڈنڈے والا، تکرار، تکرار سے اردو میں آپ کہتے ہیں تم اتنی تکرار کیوں کر رہے ہو، تکرار کس کو کہتے ہیں؟ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، تو را کی آواز کا بار بار آنا، را کی آواز ہے نا ار، تو اس کا ریپیٹیشن ار، اس کو تقریر کہتے ہیں، تقریر یعنی بار بار ریپیٹیشن، یہ ریپیٹیشن را کی صفت، اور اگر یہ را میں نہیں پائی جاتی تو را کی ادائیگی عربی میں درست نہیں ہے، اردو میں تو ہم را میں تقریر پر دھیان نہیں دیتے لہٰذا کوئی بھی ار نہیں بولتا، لیکن عربی میں یہ صفت ہے، اب یہ صفت باریک را میں سب سے کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، را میں زیر آ جائے گی، بیسیکلی را موٹا حرف نہیں ہے، لیکن اگر را پر زبر یا پیش آ جائے تو وہ نسبتاً موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر آ جائے تو وہ بالکل باریک پڑھا جاتا ہے، تو جب یہ باریک ہوتا ہے تو اس کی صفت تقریر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، مگر جب اس پر زبر یا پیش آتا ہے تو صفت تقریر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے،
ار ار، سمجھ آئی ہے؟ تو یہ تینوں حروف جو ہیں یہ حروف طرفیہ ہیں یہ لام نون را. طرف اللسان جب پھیل کر ثنایا علیہ کے مسوڑوں پر لگتی ہے تو لام ادا ہو، اور طرف اللسان جب تھوڑا سا سمٹ کر سکڑ کر ثنایا علیہ کے مسوڑوں پر لام کے مخرج کے قریب ہی لگتی ہے تو نون ادا ہو. اور جب طرف اللسان کے کنارے اور نوک کا تھوڑا سا حصہ الٹ کر، نوک کا حصہ الٹ کر لگتا جا کر ہمارے ثنایا علیہ کے مسوڑوں پر لگتا ہے تو را ادا ہوگا. اب یہاں عام طور پر یہ بات نہیں لوگ جانتے، لہذا را میں بڑی مشقت آتی. جب میں نے مسجد نبوی کی کلاس جوائن کی، اللہ استاذہ کو خوش رکھے، تو میرا را نہیں صحیح ہوتا. میں ویسے اردو میں صحیح بولتی ہوں الحمدللہ، لیکن تقریر کی صفت نہیں آ رہی تھی. پھر میں نے کہا استاذہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کی زبان کی نوک پلٹتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے اس کا نہیں ہے. اور کسی بھی اس کے بعد میں نے نوٹس کیا کسی بھی قاعدے میں یہ بات نہیں بتاتے. وہ آپ کو کہتے ہیں طرف اللسان کی سائڈز اور زبان کی نوک. بالکل صحیح، یہاں تک بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کر کے دیکھ لیں، آپ لگائیں اور آپ بولیں ار ار ار. میں یہی کہتی تھی کہ استاذہ وہ اٹک جاتا ہے، یعنی نوک جو ہے وہ ثنایا علیہ کے مسوڑوں پہ اٹک جاتی ہے. ار ار ار، وہ جو آپ ار کرتے وہ میرا تو ہوتا ہی نہیں. تو یہ لازم ہے جی روز میں اسی پہ پکڑی جاؤں، روز اسی پہ پکڑی جاؤں. تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا استاذہ، انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ پلٹتی ہے. میں نے کہا نہیں. تو آپ اس چیز کو کر کے دیکھ لیں، جب آپ سیدھی زبان کی نوک رکھیں گے تو آپ کی زبان اٹک جائے گی. ار ار ار، اتنا ہی ہوگا. آپ کچھ بھی کر لیں، جب زبان کی نوک پلٹ کر بیک سائڈ آف دا ٹپ آپ کی لگے گی تو پھر ہوگا. وہ بیک سائڈ ایسے ایسے ہلے گی نا، تو وہ ار 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 ار. طرف اللسان کی سائڈ لگ گئی ثنایا علیہ کے مسوڑوں کے ساتھ، اور آپ کی زبان کی نوک اندر کی طرف پلٹ گئی. اب یہ نوک آپ کی وائبریٹ کرے گی، اس سے کہیں بھی نہیں ٹک پانا، تو وہ اس میں سے ساؤنڈ یہ آر ار کی بیسیکلی نکلے گی. وہ کیسے ٹنل سا بن گیا ہے، اور یہ ثنایا علیہ کی نوک جو ہے ہلکی سے اندر پلٹی ہے اور یہ ہل رہی ہے. یہ اسی سے ساؤنڈ جنریٹ ہوتا ہے اصل. آر نہیں آئی نا ساؤنڈ، لیکن جب اس کو پلٹیں گے تو پھر آئے. ایسے پلٹے گی، اندر کو پلٹے گی حلق کی طرف. ار ار اور اس کو تسلی سے پریکٹس کیجئے گا. ار 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 میں یہ نہیں ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، لہذا اس کی ضرورت نہیں. ار اور ار اور ار اور. اس میں ایک چیز کا آپ نے اور دھیان رکھنا ہے، پیچھے سے زبان نہیں اٹھنے دینی. یہ جو آپ کا ار ہو جاتا ہے نا، یہ پیچھے سے زبان اٹھنے سے ہوتا، تو زبان کو جڑ جو ہے اس کو نہیں اٹھنے دینا، ٹھیک ہے. تو ار اور جو زبان کی درمیانی حصہ ہے، جب اٹھاتے ہیں نا پیچھے سے آپ تھوڑا سا ہلکا سا جڑ، را میں اکثر لوگ زبان کا درمیانی حصہ بھی اٹھا دیتے، تو را کا ساؤنڈ وہاں سے جنریٹ ہوتا. تو آپ جب موٹا کریں گے را کو تو ہلکا سا پیچھے سے جڑ تو اٹھے گی ہلکی سی، لیکن بیچ میں سے جو تالو کے نیچے سے زبان کا حصہ ہے نا وہ ایسے رہے گا، سیک کر کے ایسے ایسے پاکٹ بنے گی.
अगर आपने इसको उठने दिया तो फिर आप बोलेंगे आड़, समझ रहे हैं? ये पूरी पॉकेट बनेगी ऐसे, फिर आवाज निकलेगी आर, उर, आर, उर। जुबान को सेंटर से नीचे करें ताकि आड़ ना हो आपका ना। आर, उर, आर, उर। बचपन में मुंह से मोटर चलाई है? सभी ने चलाई है। ये वही प्रोसेस है। तो आप याद करें हम कैसे करते होते थे, वही जुबान का मूवमेंट है। ठीक है, बस ये जो होता है ना कि शाइनेस, उसको छोड़ दे, आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप। बाकी रा का मखरज सही होगा अगर आप उर्दू में रा सही बोलते हैं। और अगर आप अड़े बोलते हैं, अड़े, तो फिर तो आप कहीं और से बोलते हैं। वो आप बोल कर देखिए, अड़े जो होता है ना, वो तालु के सेंटर से अदा होता है। अड़े पहाड़, पहाड़ बोले ना, आड़, आड़। उर्दू में तो है ना अड़े का लफ्ज, तो बोल कर देखिए आड़। तो आप देखें हरूफ शजरिया के मखरज से निकलता है ये। जुबान के सेंटर से थोड़ा सा आगे का हिस्सा, जुबान थोड़ी सी पीछे जाती है, और तालु का एग्जैक्ट सेंटर, वहां से अदा होता है आड़, उड़। तो फिर यहां से बोलेंगे तो राह कैसे निकलेगा? राह तो बहुत आगे पड़ा हुआ है। तो जो तो रे बोलते हैं या अड़े बोलते हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लकीली आप में से कोई भी नहीं बोलता। थोड़ा सा फाइजा का जो है आता है टच, मगर प्रॉपर रे नहीं बोलती फाइजा भी, हल्का सा इनका टच आता है। आप इसको आसानी से कवर कर सकती हैं। आपका मसला मखरज का नहीं है, आप जुबान सेंटर से ना उठाया करें। क्योंकि अभी मैंने क्यों बताया ये अड़े का, अड़े सेंटर से अदा होता है ना। तो जब सेंटर से जुबान उठकर तालु की तरफ जाती है तो रे के अंदर रे का टच आ जाता है ना। तो बीच से जुबान ना उठने दो। तो जैसे ही ऊपर जाएगी ना, तो वो र का साउंड जनरेट करेगी। समझ गए? हाँ, तो ये नहीं करना, तो ये ठीक हो जाएगा। रा टाइम लेता है, ये मैं आपको जो दो तीन हरूफ टाइम लेते हैं। अच्छा, आइन का बहुत हवा है, आइन टाइम नहीं लेता, रा बहुत टाइम लेता। और रा सेट होने में टाइम लगता है, खास तौर पर अहले पंजाब। क्योंकि आधे से ज्यादा अहले पंजाब, मैं खुद पंजाबन हूँ, तो क्या बोलते हैं अड़े, तो अड़े से रा होते, एक उम्र लगती है अड़े पड़े रे होने तक, तो टाइम लगता है। फिर उसके बाद जब रा सही हो जाता है तो फिर बहस आती है अर, उर की, वो फिर और टाइम लेता है। तो सबसे ज्यादा जिस हर्फ को मेहनत मांग लगती है हम पंजाब वालों से, वो रा होता है। आइन आम तौर पर नहीं होता। फिर उसके बाद अगर कोई अटक जाए तो ग पर, गैन गुब्बारा, वो गैन का गैन होना बहुत टाइम लगता है। तो जो सही बोलते हैं उर्दू, वो खुश नसीब है, उनकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी। गाइन में वाइब्रेशन जो होती है, एक्चुअली वो साउंड में वाइब्रेशन नहीं होती, खरखराहट होती है। गईन है ना, खरखराहट होती है, यानी कि रगड़ खाती हुई आवाज होती है। ठीक है, वाइब्रेशन होती है किसी आवाज का पलट पलट कर आना। गाइन की आवाज पलट कर नहीं आती, गा नहीं होती। गाइन की आवाज में खुरदरापन होता है। जैसे वाइब्रेशन है, आपने स्टील के ऊपर स्टील मारा, तो वो टन 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 टन, दैट इज द वाइब्रेशन। और खरखराहट ये है कि आपने रफ सरफेस के ऊपर, सीमेंट की दीवार के ऊपर कोई चीज रगड़ी, तो वो आपके कानों को आवाज, जब फर्श के ऊपर किसी कोई चीज रगड़ी, कहते हैं बंद करो मेरे कानों में आवाज चुभ रही है। चुभती हुई आवाज है, खा की भी और गईन की भी। ये हमारे हलक की खा इधर वाली और गैन ऊपर वाली तालू वाली दीवार के साथ रगड़ खा के निकलते हैं, उस रगड़ की वजह से खराश वाली आवाज होती है। गैन, खा, तो जो खराश है ना, उसकी वजह से इनकी आवाज इतनी तीखी आती है। गैन, खा, तो यानी कि सख्त आवाजें हैं।
تو وائبریشن الگ چیز ہے اور کھڑکھڑاہٹ یا خراش الگ چیز. ٹھیک، یعنی نیئر ٹو خراش بولتے ہیں ہم خواہ کو. اس سے زیادہ بولیں گے دباؤ دے کر تو گلے میں خراش آ جائے گی. سمجھ گئے ہو؟ ہاں، تو یہ وائبریشن نہیں ہے، وائبریشن صرف را میں ہے. تقریر، تکرار سے تقریر، ڈنڈے والے کاف کے ساتھ. تکرار کہتے ہیں بحث کو اور دہرانے کو، تقریر کہتے ہیں دہرائی کو، وائبریشن کو. تو وائبریشن، تقریر. کلیئر ہوا؟ الحمدللہ. آپ نے بتایا کہ رات وان کی پشت تو جڑ نہیں ہوتی، لیکن جب باہر اٹھ گئے گی تو یہ موٹے ہوں گے. پشت جو جڑ ہے وہ ہلکی سی اٹھے گی. میں نے اسی بات کو بعد میں واضح کیا کہ جب ہم ار اور ار پڑھیں گے تو موٹائی ہلکی سی آتی ہے ان میں. بہت زیادہ اس کو موٹا نہیں کرتے کیونکہ یہ اٹ سیلف موٹا نہیں ہے، وہ حرکات کی وجہ سے زحامت آئی ہے. لیکن ہلکی سی ظاہر جڑ تو اٹھے گی، لیکن سینٹر اس کے ساتھ نہیں اٹھانا. جن لوگوں کی راہ میں را کا ٹچ آتا ہے ان کا زبان کا سینٹر اٹھتا ہے، تو اس کو بالکل پاکٹ بنانا ہے. جب موٹا را آ جائے گا نا، جیسے فجر، فجر، آسر، موٹا را ہے نا، آسر، تو اس میں آپ نے پیچھے سے تو زبان کی جڑ ہلکی سی اٹھے گی تبھی موٹائی آئے گی. آگے سے مخرج میں لگے گا طرف اللسان، لیکن سینٹر سے بالکل اس کو ایسے رکھنا ہے، پاکٹ بنانا ہے. سموسا جب بھرتے ہیں تو وہ بنا دیتا ہے پاکٹ، وہ پاکٹ بنانا ہے تب صحیح ادا ہو. تو جڑ تو ہلکی سی ہر موٹے حرف کے لیے اٹھانی ہی پڑے گی، لیکن ویسے را عام ادا کرتے ہوئے جڑ نہیں اٹھائیں گے، اور زیر کے ساتھ ساکن را ادا کرتے ہوئے بھی جڑ نہیں اٹھائیں گے. تو وہ ہوگا را اور ار. ٹھیک، اور ار کے اندر وائبریشن نہیں. ہاں، جب ہم ساکن را کو ادا کریں گے زبر یا پیش کے ساتھ تب صفت تقریر واضح ہوں. ار، ار. سمجھ گئے؟ تو یہ ہیں حروف تعارفیہ. حروف شفویہ کیے ہم نے. حروف شفویہ با، میم، فا اور واو، چار ہیں. با ہونٹوں کے گیلے حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. با، اب، پڑھیے، اب، اب، اوب. صفت کیا ہے اس کی؟ کلکلا. ہاں جی، کلکلا. اور با کے ساتھ دوسرا حرف ہے فا، تو یہ ثنایا علیا کے کنارے ہمارے نچلے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگنے سے ادا ہوتا ہے. فا تو ساکن کر کے پریکٹس کی ہم نے. اف، ایف، اوف، نرمی سے ادا ہوگا. اور اگلا ہمارا حرف ہے میم، جو ہمارے ہونٹوں کے ڈرائی حصے کے پر آپ لپسٹک لگاتے ہیں اس کے ملنے سے ادا ہوتا ہے. میم. اور اس کا مخرج ساکن کر کے ہم کرتے ہیں پتہ، ام، ام، ام. اس کی صفت کیا ہے؟ میم کی صفت کیا ہے جی؟ غنہ. کل تو بتایا تھا غنہ. میم کی صفت ہے غنہ. اور اگلا حرف ہے حروف شفویہ میں سے واو. تو واو انضمام شفتین یعنی ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. واو. اور کیا ادا ہوگا یہاں سے؟ واو کی کون سی شکل؟ آؤ. کیونکہ واو چونکہ مدہ کے حروف میں سے ہے تو حروف مدہ یعنی کہ واو ساکنہ ود پیش وہ مدہ میں چلا جائے. زیر کے ساتھ واو نہیں پڑھا جاتا اور زبر کے ساتھ لین ہو جاتا ہے. تو واو ساکنہ کو نکال کر واو اپنی اصل شکل میں
اور واؤلین ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے. واؤ بولیے, اور آؤ, آؤ یہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا. تو یہ ہو گئے حروف شفویہ. پھر ہیں حروف نطعیہ, یہ 3 ہیں, تا, دال, تو. تو تا, ات, ات, اوت, مل کر بولا کریں, آت, ایت, اوت. ات, ات, ات کیوں کر رہی ہیں؟ اس میں کلکلا کہاں سے لائی؟ تا ہے, تو نہیں ہے. آت, ایت, اوت, اوت نہیں. آپ نے آج ان کو پریکٹس کرانی ہے, ان کے ہر دوسرے حرف پہ کلکلا آ رہا. ٹھیک ہے, تو آج اپنے کلاس کے بعد ان کو تھوڑا سا ٹائم دینا. آت, ایت, اوت. کلکلا آتا ہے جب مخرج سے آپ زبان کو ہلاتے ہیں. جب زبان مخرج پہ لگ گئی اس کو وہیں پہ روک لے. یعنی یہ فرض کرے ثنایا الیاء ہے میرا, اور یہ میری زبان ہے, اور میں بولی آت, تو میں نے یہاں سے یوں نہیں ہونے دینا. اگر میں نے کہا آت تو یہ کلکلا ہو گیا, یہ نہیں کرنا. آت, 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 سمجھ گئے؟ تو یہ جب مخرج پہ زبان لگ گئی اس کو ہلنے نہ دیں. آج آپ نے ان کے ساتھ پریکٹس کرنی. کلکلا نہ ہونا کی غلطی مشکل ہے, کلکلا ہونے کی غلطی بہت مشکل ہے. مذاق نہیں کر رہی, صحیح بتا رہی, اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کلکلا نہ ہونا تو وہ 5 لیٹرز ہیں, مگر اگر کلکلا بار بار ہو رہا ہو تو پھر 28 لیٹرز ہیں. تو کلکلا وہی کرنا ہے جہاں کلکلا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. آت کا ہم نے کیا. اگلا حرف ہے ہمارا دال. اب یہ کلکلے والا ہے. تو اد, عید, اد, اور تیسرا ہمارا حرف ہے تو. تو اس کو تا نہیں بولنا, زبان پیچھے سے اٹھائیں, ایسے بنے گی زبان. تو, 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 تو. بالکل مشکل نہیں ہے, بس شروع میں تھوڑا سا آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, سوچ کر زبان اٹھانی پڑے گی. تو اس کو ساکن کریں گے تو اس پر بھی کلکلا ہوگا, اور ہیوی کلکلا ہوگا. آت, ایت, اوت, آت, ایت, اوت. دال کی صفت پھر کیا ہوئی؟ صفت پوچھا, ادائیگی تھوڑی پوچھی. کلکلا ہوگا. تو کی صفت کیا ہوگی کرن؟ تو جو ہے توئے, بھاری بھی, بھاری کلکلا ہوگا, بالکل صحیح. مگر ایک صفت اور بھی, اس میں 2 صفتیں. کلکلا ہیوی ہوگا, بالکل صحیح. اور یہ لیٹر بھی تو بھاری ہے, موٹا ہے نا. ہاں, موٹا حرف ہے. ہاں, صفتیں آپ کو یاد رکھنی ہوں. ٹھیک, دیکھیں, آپ بریانی پکاتی ہیں سبھی, پلاؤ بھی پکاتی ہیں, تڑکے والے چاول بھی پکاتی ہیں, ابلے ہوئے چاول بھی پکاتی ہیں. فرق کہاں سے آتا ہے؟ وہ جو تھوڑا تھوڑا مسالہ فرق ہے اسی سے آتا ہے نا, ہے تو چاول ہی. تو اگر آپ وہ فرق ہی بھول جائیں, پکانے کھڑے ہوں آپ پلاؤ اور مسالہ تیار کریں بریانی کا, تو بریانی بنے گی نا, پلاؤ نہیں بنے گا. یہ صفت ہے, مسالہ صفت ہے نا, وہ صفت اس کو پلاؤ یا بریانی یا کچھ بھی بناتی ہے. پکے تو چاول ہی ہے. تو حروف کا فرق بھی صفت کے ساتھ. اگر آپ صفت کی رعایت نہیں کریں گے, دیکھیں اردو میں تا اور توئے, توتا اور تتلی, کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ صفت کا کوئی لحاظ نہیں ہے. عربی میں بڑا فرق ہے بھائی, ہے نا. عربی میں بڑا فرق کیوں ہے؟ صفت کا لحاظ. تو اگر آپ صفت یاد ہی نہیں رکھو گے بچوں, تو صفت کا لحاظ کہاں سے کرو گے؟ اور صفت کا لحاظ نہیں کرو گے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ بریانی پکائی کہ پلاؤ. ہوتا ہے کبھی ایسا, کسی کوئی نو سکھیے بچے ہو نا, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ میری بھانجی نے ایک بار بنائی بریانی, تو شوق میں
تو ماں نے کہا کہ میں بتا دیتی ہوں ریشو، تو نہیں 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 میں بنا لوں. تو وہ نہ بریانی تو نہ پلاؤ. سمجھ رہے ہیں نا، مسالہ وسالہ ہی پورا نہیں تھا. تو ہم، بچی ہے چھوٹی تھی اس وقت، اب تو بڑی ہو گئی ہے، تو ہم اس سے مذاق کر رہے تھے. ہم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا یعنی کہ بنایا ہے، نہ بریانی تو نہ پلاؤ، بیچ کی چیز. تو وہ یہ صفت کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کو صفتیں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو صفتوں کا پورا چارٹ ہے، میں آپ کو اس میں ڈال دی رہی. ہاں، وہ آپ کے دماغ کی دہی بنا دے گا. میں تو آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہی ہوں جن کا جاننا ضروری ہے. اچھا جی. پھر ہمارا سیٹ ہے حروف النسویہ کا. حروف النسویہ بھی 3 حرف ہیں، سا زاد زو. تو یہ آپ کو پتا ہے اس کا مخرج تھوڑا الگ ہے. ہماری زبان کی نوک ثنایا اولیاء کے کنارے سے لگتی ہے اور ادا ہوتے ہیں، اور یہ نرم حروف ہے. تو سا زاد زو. تو سا کو ساکن کریں گے، اس. مل کر بولیں. کب مل کر بولنا آئے گا؟ اس. پہلے میں بولوں پھر آپ بولو. ٹھیک. اس. 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 از. 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 اب زو کی صفت کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ یاسمین، زو میں کیا صفت ہے؟ موٹا ہے. خالی بندے ہی نہیں موٹے ہوتے، لفظ حرفان کی توجہ دے. موٹا ہے بھائی، شدت نہیں ہے. شدت نہیں ہے، یہ تو سارے بڑے معصوم حروف ہیں. شدت والا سیٹ تو تا کا تھا. تا. تا تو بیچارے معصوم سے تھا. رخوا والے حروف ہیں، نرم. پھر ہمارے حروف شجریہ آ گئے. ہماری زبان کا سینٹر تالو کے سینٹر سے ملتا ہے اور یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. یہ بھی ایک پورا سیٹ ہے. جیم، شین، یا. تو جیم کو ساکن کریں، اج. 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 اردو میں تو نہیں، پنجابی میں آپ کرتے ہیں اے کام اج ہونا چاہیے. اور جہاں اج ہے نا وہی ہے. تو اج، 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 اش، اش، اوش. اس کی بھی ایک ویسی مثال ہے اردو میں، اش اش کا رٹھے ہیں، ہے نا. تو وہ اسی سے، ویسے وہ آئین سے بنتا ہے، لیکن اردو میں کیا آئین تو کیا الف اور کیا حمزہ، سب برابر ہے. لہذا میں تو شین کی آواز کی بات کر رہی ہوں کہ اس میں جب اش اش بولتے ہیں نا تو شین کو صحیح ادا کر، کیونکہ اس میں زور ہی شاہ پر ہوتا ہے نا. اش اش کا رٹھے تو وہ صحیح ادا ہوتا ہے. خیر. اش، اش، اوش اور یا. ای. ای نہیں ہوگا، وہ مدہ میں چلا جائے گا. اوئی ہے ہی نہیں. اوئی اردو میں ہے نا. اوئی یہ کیا کی ہے، وہ پرانی اردو اگر آپ پڑھیں نا، وہ جیسے نذیر احمد صاحب کی کتابیں، تو اوئی اماں تم کیا کرتی ہو ٹائپ کے جملے بہت یوز ہوا کرتے تھے. پتہ نہیں ریل میں بھی ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے. اینی ویز، پیش کے ساتھ یا کا استعمال، ساکن یا کا. آپ کو قرآن میں اگزامپل نہیں ملے گی. عام طور پر پیش کے ساتھ جب یا لکھا ہوتا ہے وہ بغیر حرکت کے ہوتا ہے، وہ سٹینڈ ہوتا ہے. تو اس کے بعد آ گیا حروف حلقی. حروف حلقی 6 ہیں. ترتیب کے اعتبار سے بھی 3 جوڑے ہیں، ہا، فا، عین، غین، ہا، حمزہ. اور مخرج کے اعتبار سے بھی 3 جوڑے ہیں، ہا، عین،
خا غین ہا حمزہ، اپر حلق سے غین اور خا ادا ہوتا ہے. یہ بالکل وہ حلق ہے جس کو آپ منہ کھول کے چیک کرتے ہیں گلا. پانچ غین خا غین خا اور ساکن ہو کر اغ 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 نہیں کرنا. آواز کو اپنے مخرج سے مت ہٹاؤ. اغ 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 نہیں اغ اغ. سیدھا اس کو باہر نکلنے دیں، مخرج مت ہلائیں. اب مزے کی بات کیا ہے، اس میں تو زبان ہل ہی نہیں رہی، آپ آواز ہلا رہے ہیں حلق میں. سارا کھیل تو آواز کا ہے. ساؤنڈ از بیسڈ آن ایئر، تو آپ ایئر ہلا رہے ہیں، مت ہلائیں، ایئر سیدھی باہر آنے دیں. تو آغ کریں گے آپ کے حلق میں. یہ جو اوپر وہ پیس لٹک رہا ہے نا، کوا جسے کہتے ہیں، اس کو موو کر دیتے ہیں. آپ حلق کو موو کر دیتے ہیں، حلق کو ساکن رہنے دیں، بالکل نہ چھیڑیں، آواز خود ہی آئے گی. آغ، کوئی کام نہیں ہے ہلانے کا. آغ اغ اوغ آخ اخ اوخ. دونوں حرفوں میں آپ نے حلق کو نہیں ہلانا، کوے نو بیٹھا ہی رہنے دو. ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے. یہ جو حلق میں کرنے پر ایک وہ سکلیئر سا پیس لٹکا ہوتا ہے، تو اس کو کوا کہتے ہیں. نام ہے اس کا، اب کیوں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. شاید اس لیے کہ اس کے قریب سے کاف ادا ہوتا ہے ڈنڈے والا، تو شاید اس لیے کہتے ہیں. بہرحال نام ہے پہچان کے لیے. اس سے نیچے یہاں سے جہاں یہ کرو آیا آپ کے گلے کا، یہاں سے جہاں پیچھے وہ سیب ہے حلق کا، ایپل آف تھروٹ ہے، وہاں سے آپ ادا کرتے ہیں آئین اور ہا. آئین اور ہا، آئین اور ہا. تو آئین کو ساکن کرتے ہیں، بالکل نرمی سے ادا ہوتا ہے. آ کی آواز سیدھی آئے گی حلق کے ساتھ لگ کر، کیونکہ وہ حمزہ ہے. اور آئین کے اوپر جب وقف کریں گے تو آواز آپ کے یہ ایپل کے ساتھ چلی جائے گی. سمیعنا 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 اسمع اسمع اسمع. اور کوئی بھی لفظ آپ اس طرح کر سکتے. اور دوسرا ہے ہا. آہ ایہ اوہ. آہ ایہ اوہ. ہاں میں خاص طور پر ضرورت ہوتی ہے کہ کلکلا نہ کر جائیں، بہت قریب ہو سکتا ہے کلکلا، تو دھیان رکھنا ہوتا ہے خاص ساکینہ میں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نچلے حلق سے ادا ہوتا ہے اور ہا، یعنی کہ حمزہ اور ہا. حمزہ ہا، اور ساؤنڈ کیا ہے حمزہ کا ساؤنڈ ہے نا، کا ساؤنڈ بھی ہا ہے. تو ہم جو سائلنٹ ہوگا اور حمزہ کھائے گا جھٹکا اور یہ جھٹکا آرٹیفیشل نہیں ہے، آواز رک جاتی ہے بھیا. سانس لے پا رہے ہیں، روک کر دیکھیں، روک کر دیکھیں، پریکٹس کریں، اس کو تجربہ کریں تاکہ آپ کو یقین آئے. آ رہے سانس نہیں آ رہا نا، اس وجہ سے آواز رکتی ہے. نہیں آ رہا، سانس رک جاتا ہے نا، ہم روکتے نہیں ہیں،
وہ ایکچولی سانس رکنے سے ساؤنڈ رکتا ہے، تو ہم سانس لے کر اگلا لفظ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے جیسے یا ہی نا، تو تا کے لیے ہم نے سانس چلا لیا، اگر ہم یا پر رک جائے تو خیر سے شہید ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سانس رک گیا۔ اب آپ کو پتا ہے ساؤنڈ از بیسڈ آن ایئر، جب بریتھ رک گئی تو آواز کہاں سے آنی ہے؟ یہ ہے شدہ، حمزہ کی آواز کی شدت سے سانس رک جاتی، ٹھیک ہے۔ اور دال اور غال تو ہمارے پچھلے سیٹس کا حصہ ہیں، اب ہم نے پڑھا را کا سیٹ جو کہ ہے حروف طرفیہ، لام، نون، را۔ طرف اللسان جب پھیل کر ثنایا اولیاء کے مسوڑوں پر لگے گی تو ادا ہوگا لام، ال، 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 اور جب طرف اللسان تھوڑی سمٹ کر ثنایا اولیاء کے مسوڑوں پر لگے گی تو نون ادا ہوگا، نون، ان، 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 اور جب طرف اللسان کے کنارے اور نوک کا تھوڑا حصہ ثنایا اولیاء کے مسوڑوں پر لگے گا تو جا کر ادا ہوگا را، 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 اور جس کو جب ساکن کریں گے ار، ار، زبان سینٹر سے نہ اٹھنے دو، ار، ار، اور، ار اور ار تھوڑے موٹے ہوں گے، پر یہ اس طرح موٹے نہیں ہوں گے جیسے سواد واد موٹا ہوتا ہے کہ آف، وہ والی بات نہیں آئے گی، تھوڑے موٹے ہوں گے، ار، 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 ار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ را کبھی موٹا نہیں ہوتا، البتہ را پر اگر زبر یا پیش آ جائے تو ہلکی سی اس میں زحامت آ جائے، ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ اٹسیلف موٹا نہیں ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، یہ را پر زبر یا پیش آنے سے اس کی ادائیگی میں ہلکا سا فرق پڑ جاتا ہے، اتنا کی موٹا ادا ہوگا، ار، ار، اور، ار، اور ار فرق ہے نا، بس اتنا صحیح ہو، وہ والی بات میں نے کہا نہیں آئے گی، اس، اک، اور، وہ ار دائیں نہیں ہونا، وہ وہیں پہ اٹک جانا، ار آواز ہی نہیں نکلنی را کی، سمجھ گئے؟ تو وہ والی موٹائی نہیں ہے یہاں، یعنی کہ یہ اٹ سیلف موٹا نہیں ہے، یہ ایک رول کے تحت ہلکا سا فرق پیدا کیا جاتا ہے زیر والی جو ہے را میں اور زبر اور پیش والی را میں۔ لام بھی موٹا حرف نہیں ہے، صرف اس میں جلالہ موٹا ہوتا ہے، اس میں جلالہ یعنی اللہ، اسم اللہ زیر کے ساتھ باریک اور زبر کے ساتھ موٹا ہے، پیش کے ساتھ موٹا ہے، لام کبھی کہیں موٹا نہیں ہوتا، اس میں جلالہ ہوتا ہے موٹا، صرف جیسے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ، باریک پڑھتے ہیں بسم اللہ، اور ابھی آپ نے سورہ اخلاص کی 2 آیتیں پریکٹس کی، هو اللہ، اللہ موٹا، بس اتنا ہی ہے، لیکن یہ فرق کے رول اس میں جلالہ کا ہے، لام کا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ کوئی سوال کوئی بات جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو؟ 1 مہینے میں آپ کے مخارج ہو جائیں گے انشاءاللہ، باقی پریکٹس، پریکٹس آپ کو کرنی پڑے گی، 3-4 مہینے کی پریکٹس ہے، پھر یہ ساری عمر آپ کو آ جائیں گے، آ جائیں گے پھر جائیں گے نہیں۔ روٹی بنانے میں کتنا ٹائم لگایا گول روٹی بنانے میں؟ اپنی اپنی امیاں اگر جس کی ہو تو پوچھیں، 3-4 مہینے سے بھی لگاتے، تو روٹی گول کرنے میں ٹائم لگا دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر روٹی نہ بھی گول ہوگی تو کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ روٹی انج گول ہوئے جی پلیٹ ہوندی ہے، وائی روٹی چوڑی نہیں ہو سکتی، لمبی نہیں ہو سکتی، کھانی ہے نا، نہیں سیریس بات ہے، پرفیکشن چاہیے روٹی میں، بھائی کیوں؟ اگر فرض کریں روٹی پراپر گول نہیں پکے گی تو کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا؟
بھوک نہیں، پیٹ نہیں بھرے گا، گناہ ہوگا نہیں. لیکن جس پر گناہ ہونا ہے اس پر ہم نے ٹائم نہیں دینا. روٹیاں گول پکوا لو بس. عورت کی معراج ہے وہ روٹی گول پکاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ پکائیں، گول گول پکائیں بھائی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیا زندگی کا مقصد ہے اور کتنا ٹائم دیے نا. اور یعنی کہ چاول پکے ہو تو موتیوں کا دانا بکھرا ہو، ہے نا. اچھی بات ہے، آئی ڈو اگری، پکائے موتیوں کے دانے. لیکن جب قرآن پڑھے تو گڑ گوبر کر دو. کوئی پتہ نہیں کہ تا ہے کہ تو ہے کہ حمزہ ہے کہ آئین ہے، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں، اللہ آپ پہ ہی معاف کرے گا. ہاں جی تیرے چاول نرم ہو گئے تو پورا خاندان معاف نہیں کرے گا. نہ میکے دا تھے نہ سورے آندا. او بھائی کیا مذاق ہے. کھانا پیٹ بھرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے آپ کچھ ذائقہ پکائیں، ٹھیک ہے آپ موتی کے دانوں کی طرح پلاؤ پکائیں، مگر جتنا ٹائم کچن کو دیتے ہیں اس کا 10واں حصہ قرآن کو دینا تو آپ عالمات بنیں گے. تو سارا زور ان چیزوں پر ہے جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مذاق کے علاوہ آپ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں اور ساری عمر کھلاتی ہیں، اس کا آپ کو حاصل وصول کیا ہو. وہ تو چھوڑ دیں، وہ تو اخلاقی مسائل ہیں، لیکن میں دنیا کی بات کر رہی ہوں. پیسے ملتے ہیں، کوئی نفع ہوتا ہے. آپ زندگی کا کتنا بڑا حصہ لگا رہے ہیں نا کچن کے اندر. آپ کی میڈ آپ سے پیسے لے کر جاتی ہے، آپ کو کیا ملتا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کام نہ کریں، ضرور کریں، پر جس کام کی جتنی حیثیت ہے اس کو اتنا ٹائم دیں نا. ہم نے تو اپنی زندگیوں کا اگر آپ غور کریں، ہماری امیوں نے اپنی زندگیوں کا 70% کچن کو دے دیا. حاصل وصول. جن بچوں کو ہر چیز ان کی فرمائش پر پکا پکا کر کھلائی، جب ان کی شادیاں ہوگی نا پلٹ کر بھی نہیں پوچھو. تو میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ کھانا نہ بنائیں یا اچھا نہ بنائیں، بالکل کھانا بنائیں، اچھا کھانا بنائیں، مگر کھانے کو زندگی کا ایک حصہ رکھیں، مقصد حیات مت بنا لیں. میرا سوال ہے، اما عائشہ کون سا کھانا اچھا بناتی تھی؟ کوئی پتا نہیں نا، کیونکہ یہ بات کبھی زیر بحث ہی نہیں آئی. اما نے بڑا کم کھانا بنایا ہے. اما تو بیاہ کرائی ہیں تو روٹیاں روٹیاں پکانی آتی نہیں تھی، بچی تھی، اور اما نے کوئی خاص سیکھا بھی نہیں. زیادہ تر ان کا کھانا ان کی خادمہ ہی بناتی تھی، کوئی نہ کوئی خادمہ رہتی تھی ان کے پاس. انہوں نے کیا سیکھا؟ علم. علم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب وفد آتے تھے نا تو اما خود کہتی ہیں، اما کہتی میں جا کر کمرے کی دیوار سے کان لگا کر کھڑی ہو جاتی تھی کہ میں سنوں یہ کیا پوچھ رہے ہیں اور آپ کیا جواب دے رہے. تو خواتین میں سب سے زیادہ حدیثوں کی راوی اما ہے. خواتین میں سب سے بڑی فقیہہ اما ہے. اور ویسے حدیث کے راویوں میں تیسرا نام اما عائشہ. سب سے زیادہ ابو ہریرہ، پھر ابن عباس، اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. تو آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ اما عائشہ اے والا کھانا بڑا سوادی پکاندے سے. ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی کھانا بنانا، تو کھانا پکائیں، ضرور پکائیں، اچھا پکائیں. میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن 24 گھنٹوں میں سے بھائی 2 گھنٹے لگا لو کچن میں. سارا دن نہیں کچن میں گھسے ہوئے ہیں. ناشتہ کر کے نکلتے ہیں تو اب دوپہر کا کیا پکانا ہے، دوپہر کے کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے چائے دنال کی بنانا ہے، چائے کے برتن اٹھاتے ہوئے ہوں رات تک کی پکانا ہے. رات کا کھا کر بچے بیٹھتے ہیں اور اب بچوں نے 11 بجے تک 12 بجے تک سونا ہے اور انہوں نے پڑھنا ہے تو ان کے لیے کچھ بنا کے رکھ دے. بھائی کھانے کے لیے دنیا میں آئے، کوئی اور کام نہیں، تو چینج کریں اس کو. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کھانا نہ پکائیں. اللہ آپ کے گھروں کو بھرا رکھے، ہم سب کے گھروں کو آباد رکھے، کھانے والوں کو بھی رکھے اور کھانا بھی عطا کرے. مگر کھانا زندگی کا ایک حصہ ہے، مقصد حیات کھانا نہیں ہے. مقصد حیات نہیں. جی پوچھیے. تالو. اور اسے لسبیا کو لسبیا بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی سنو تو تعلق نہیں. یہ میں کل بتاؤں گی. اچھا جی، اور کوئی بات؟ تو محنت کیا کریں. آج کس کس نے تیاری کی تھی؟ شاباش. میں بھی سنتی ہوں.
سورہ اخلاص ابھی سنتی ہوں، تیاری ضرور کریں، بیمار ہوں تو بھی تیاری کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا سورہ اخلاص سنائیے، 2 آیتیں جو میں نے دی تھی اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، چلیے آپ سنائیے پہلے۔